ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو اس طرح ایمان نہیں رکھتے لیکن عام اپنی روزمرہ زندگی میں وہ اچھے کام کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں. تو ایک ایسا شخص جو ہے جو کافر ہے، ایمان نہیں رکھتا لیکن اچھے اخلاق کا مالک ہے، خیرات کرتا ہے، مدد کرتا ہے، لوگوں سے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، اس کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ جی وسیم صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اس سوال کے دو پہلو میں کر کے اس کا جواب عرض کرنا چاہوں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس آیت میں بعض لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایسے لوگ جن پر اسلام کا پیغام بھی پہنچ گیا اور پھر بھی وہ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام کو قبول نہیں کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، وہ اگر نیک کام کرتے ہیں، اپنی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، اخلاق ان کے اچھے ہیں، تو وہ ان کو بھی اسی طرح قرآن کریم کی اس آیت سے نجات اور ان کو بھی جنت ملے گی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رد فرمایا ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ یہ درست بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ نجات کے لیے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا بنیادی چیز ہے اور ایک لازمی چیز ہے. لیکن اس میں حضور نے فرمایا، اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کا لفظ ہے وہ دراصل اسلام کا بیان فرمودہ ہے اور اسلام نے وہ بتایا ہے، اسلام نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ کیا چیز ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر بھی شامل ہے. اس لیے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا جو ہے، قرآن کریم نے یہ جو فرمایا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اس میں شرط یہ قرار دے دی. اس میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آمنوس میں مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اپنے دین کے مطابق انہوں نے وہ ایمان لائے ہیں، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ جو نصارہ ہیں، لیکن ان میں سے وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ جو اسلام کا بیان کردہ اللہ ہے اس پر ایمان لائے اور اس کے نتیجے میں قرآن کریم جو نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو مانا، تو تب وہ نجات پانے والے ہوں گے. یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی اس آیت کی بنا پہ، یہ جو قرآن کریم سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اس کی بنا پر اگر کوئی اس سے یہ استدلال کرتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی کج فہمی اور نادانی میں مبتلا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ گویا قرآن کریم کے محکمات اور بینات کو چھوڑ کر متشابہات کی سہارا لے کے یہ استدلال کرتا ہے. حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا خوبصورت فکرہ بیان فرمایا. حضور نے فرمایا کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا کون ہے؟ وہی لاتا ہے جو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور قرآن کریم کو مانتا ہے. یہ وہ پہلو ہے جس میں اسلام کا پیغام پہنچ گیا اور پھر اس نے جو اختیار کیا طریق، اگر اس نے اس کو مانا تو وہ نجات پائے گا، اگر نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پر حجت تمام ہو گئی. پھر بھی اس نے نہیں مانا تو پھر اس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، جیسا کہا کہ نبیوں نے اصلاح جو کر سکے ان کی ہو گئی، جن کی نہیں کی تو پھر دوزخ میں ان کی اصلاح ہوگی. اب اس کا دوسرا پہلو ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اسلام کا پیغام پہنچا نہیں یا صحیح رنگ میں نہیں پہنچا، جن پر حجت تمام نہیں ہوئی، ان کے متعلق اگر وہ لوگ اپنی شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، نیک اخلاق کے مالک ہیں، جو ان کے معاشرتی برائیوں میں مبتلا نہیں ہیں، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کے مطابق سلوک کرے گا. اور اس کے متعلق حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے نیچے ایک بڑا خوبصورت
نوٹ دیا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور وہ اسلام کی ایک خوبصورت تعلیم کو بیان حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اس میں بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ آیت، یہی سورۃ بقرہ کی آیت 63، یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیات قرآن کریم کے عدل کی عظیم الشان مثال ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ نجات اول طور پر انہی کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائیں گے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جن تک اسلام کا پیغام صحیح نہ پہنچا ہو، بلکہ دنیا میں اربوں لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ اس لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور یقین رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے اور پوچھے جائیں گے، تو اگر وہ اپنی الہامی شریعت پر چلیں جو ان پر نازل ہوئی اور جس کا انہیں علم ہے، تو انہیں ان نیکیوں کا جو وہ خدا کی خاطر کریں گے بہترین بدلہ دیا جائے گا اور انہیں کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا۔ تو یہ وضاحت موجود